بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جس طرح سورج نکلنے سے پہلے ستاروں کی روپوشی، صبح صادق کی سفیدی، شفق کی سرخی سورج نکلنے کی خوشخبری دینے لگتی ہیں، اسی طرح جب آفتاب رسالت کے طلوع کا زمانہ قریب آ گیا تو اطراف عالم میں بہت سے ایسے عجیب عجیب واقعات اور خوراک عادت بطور علامت کے ظاہر ہونے لگے، جو ساری کائنات کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر یہ بشارت دینے لگے کہ اب رسالت کا آفتاب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہونے والا ہے۔ چنانچہ اصحاب فیل کی ہلاکت کا واقعہ، ناگہاں باران رحمت سے سرزمین عرب کا سر سبز و شاداب ہو جانا اور برسوں کی خشک سالی دفع ہو کر پورے ملک میں خوشحالی کا دور دورہ ہو جانا، بتوں کا منہ کے بل گر پڑنا، فارس کے مجوسیوں کی 1000 سال سے جلائی ہوئی آگ کا ایک لمحے میں بجھ جانا، کسرا کے ہر محل کا زلزلہ اور اس کے 14 کنگوروں کا منہدم ہو جانا، ہمدان اور قم کے درمیان 6 میل لمبے 6 میل چوڑے بحر سادہ کا یکا یک بالکل خشک ہو جانا، شام اور کوفے کے درمیان وادی سماوا کی خشک ندی کا اچانک جاری ہو جانا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے بدن سے ایک ایسے نور کا نکلنا جس سے بصرہ کے محل روشن ہو گئے۔ یہ سب واقعات اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں جو حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے ہی مبشرات بن کر عالم کائنات کو یہ خوشخبری دینے لگے۔ حدیث پاک بیان کی گئی ہے کہ جس رات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نور نبوت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پشت اقدس سے حضرت آمنہ رضی اللہ عنہما کے بطن مقدس میں منتقل ہوا، روئے زمین کے تمام چوپایوں خصوصاً قریش کے جانوروں کو اللہ تعالی نے گویائی عطا فرمائی اور انہوں نے بزبان فصیح اعلان کیا کہ آج اللہ عز و جل کا وہ مقدس رسول شکم مادر میں جلوہ گر ہو گیا جس کے سر پر تمام دنیا کی امامت کا تاج ہے اور جو سارے عالم کو روشن کرنے والا چراغ ہے۔ مشرق کے جانوروں نے مغرب کے جانوروں کو بشارت دی، اسی طرح سمندروں اور دریاؤں کے جانوروں نے ایک دوسرے کو یہ خوشخبری سنائی کہ حضرت ابو القاسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا وقت قریب آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ نے فرمایا کہ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی بدلی آئی جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے اور پرندوں کے اڑنے کی آواز تھی اور کچھ انسانوں کی بولیاں بھی سنائی دیتی تھیں۔ پھر ایک دم حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے سے غائب ہو گئے اور میں نے سنا کہ ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق و مغرب میں گشت کراؤ اور ان کو سمندر کی بھی سیر کراؤ تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام، ان کا حلیہ، ان کی صفت معلوم ہو جائے اور ان کو تمام جاندار مخلوق یعنی جنوں، انس، ملائکہ اور چرندوں پرندوں کے سامنے پیش کرو اور انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت، حضرت شیس علیہ السلام کی معرفت، حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلق، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان، حضرت اسحاق علیہ السلام کی رضا، حضرت صالح علیہ السلام کی فصاحت، حضرت لوط علیہ السلام کی حکمت، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شدت، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت یونس علیہ السلام کی طاعت، حضرت یوشع علیہ السلام کا جہاد، حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز، حضرت دانیال علیہ السلام کی محبت، حضرت الیاس علیہ
علیہ السلام کا وقار، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عظمت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد عطا کر کے ان کو تمام پیغمبروں کے کمالات اور اخلاق حسنہ سے مزین کر دو۔ اس کے بعد وہ بادل چھٹ گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ آپ ریشم کے سبز کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں اور اس کپڑے سے پانی ٹپک رہا ہے، اور کوئی منادی اعلان کر رہا ہے کہ واہ واہ، کیا خوب! محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا گیا اور کائنات عالم کی کوئی چیز باقی نہ رہی جو ان کے قبضہ اقتدار و غلبہ اطاعت میں نہ ہو۔ اب میں نے چہرہ انوار کو دیکھا تو 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا اور بدن سے پاکیزہ مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ پھر 3 شخص نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا تشت، تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر اٹھایا اور ایک لمحے کے بعد مجھے سپرد کر دیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ حضرت سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بچپن کے حالات بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں، میں نے پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں زیارت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونی لباس پہنے ریشمی بستر پر آرام فرما رہے تھے۔ میں نے نرمی سے سر جھکایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے آنکھیں کھولی اور میری طرف دیکھا۔ اتنے میں مبارک آنکھوں سے ایک نور نکلا اور آسمان کی طرف بلند ہوتا چلا گیا۔ یہ دیکھ کر میں نے شوق و محبت کے عالم میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی کو چوم لیا۔ میرا قبیلہ بنی سعد قحط میں مبتلا تھا۔ جب میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے قبیلے میں پہنچی تو قحط دور ہو گیا۔ زمین سرسبز، درخت پھلدار اور جانور فربا یعنی موٹے تازے ہو گئے، گھر روشن رہتا۔ ایک دن میری پڑوسن مجھ سے بولی، اے حلیمہ، تیرا گھر ساری رات روشن رہتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا، یہ روشنی کسی چراغ کی وجہ سے نہیں بلکہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نورانی چہرے کی وجہ سے ہے۔ میرے پاس 7 بکریاں تھیں۔ میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ ان بکریوں پر پھیرا تو اس کی برکت سے بکریاں اتنا دودھ دینے لگی کہ ایک دن کا دودھ 40 دن کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ اتنا ہی نہیں، میری بکریوں نے بھی اتنی برکت ہوئی کہ 7 سے 700 ہو گئیں۔ قبیلے والے ایک دن مجھ سے بولے، ان کی برکتوں سے ہمیں بھی حصہ دو۔ چنانچہ میں نے ایک تالاب میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پاؤں ڈالے اور قبیلے کی بکریوں کو اس تالاب کا پانی پلایا تو ان بکریوں نے بچے جنے اور قوم ان کے دودھ سے خوشحال و مالدار ہو گئی۔ ایک دن میں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لیے بیٹھی تھی کہ چند بکریاں قریب سے گزری۔ ان میں سے ایک بکری نے آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا اور سر مبارک کا بوسہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بچوں کے ساتھ جنگل جاتے اور بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ایک دن میرا بیٹا مجھ سے بولا، امی جان، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان والے ہیں، جس جنگل میں جاتے ہیں ہرا بھرا ہو جاتا ہے، دھوپ میں ایک بادل ان پر سایہ کرتا ہے، ریت پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدم کا نشان نہیں پڑتا، پتھر ان کے پاؤں تلے خمیر گندے ہوئے آٹے کی طرح نرم ہو جاتا اور اس پر قدم کا نشان بن جاتا ہے۔ جنگل کے جانور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک چومتے ہیں۔